الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جبریل امین علیہ الصلاۃ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا، پھر آگے سلسلہ وار اسی انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، بلکہ اگر اس طرح نہ پڑھا جائے تو پھر انسان کے گناہ گار ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ تو قرآن پاک کو بالکل اسی طرح پڑھنے کے لیے جو علم ہماری مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم تجوید۔ اس کے بنیادی قواعد کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن ہر مسلمان نے پڑھنا ہے، مرد نے بھی پڑھنا ہے، عورت نے بھی پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی اس کلاس کے ذریعے تجوید کے بنیادی ضروری اور اہم قواعد اور مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق اپنا قرآن صحیح طور پر پڑھنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ہماری اس کوشش کے اندر کامیاب بھی فرمائے اور اجر بھی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی تجوید کا ایک اور اہم سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ سبق ہے غنہ کے متعلق۔ غنہ کا مطلب ہے آواز کے اندر آپ نے گنگناہٹ پیدا کرنی ہے، گنگنی آواز کے ساتھ پڑھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے اس کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ غنہ کا مطلب ہے آپ اس حرف کو جس میں آپ نے غنہ کرنا ہے ادا کرتے وقت اپنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روک لیں۔ جس وقت آپ نے ان حروف کو ادا کرنا ہے جن پر غنہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں روک لیں، کیونکہ غنہ ادا ہوتا ہے ناک سے، گنگناہٹ پیدا ہوگی ناک میں۔ تو اس سے پہلے ہم نے مختصراً پڑھا تھا صرف دو حرف ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے، اور وہ ہیں نون اور میم۔ آج اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، غنہ کا مطلب ہے آواز میں گنگناہٹ پیدا کرنا، گنگنی آواز کے ساتھ حرف کو پڑھنا۔ یا دوسرا آپ انداز اس کے مطابق یہ جان لیں، ان حروف کی ادائیگی کے وقت جن پر غنہ ہوتا ہے، اور وہ کون سے حروف ہیں، نون اور میم، صرف دو حرف ہیں غنہ والے، نون اور میم۔ ان پر جب آپ نے غنہ کرنا ہے تو اپنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روک رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب جانیے غنہ کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق قاعدہ نمبر 1، جب بھی نون پر اور میم پر شد آ جائے، ہماری سکرین پر نون مشدد اور میم مشدد واضح ہیں، بریکٹ میں دیکھیے نون پر شد ہے، میم پر شد ہے۔ جب بھی اس حالت کے اندر ہمیں تلاوت کے دوران یہ دونوں حرف ملیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ اب غنہ نہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لازمی غنہ کرنا ہے جب بھی نون پر یا میم پر شد آ جائے۔ غنہ کا مطلب آواز میں گنگناہٹ، ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا۔ مثال دیکھیے، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، کیا بن گیا، ان،
ان، اب دیکھیے ناک میں آواز رک رہی ہے، ان، اگر میں ناک کو بند کر لوں تو یہ آواز جاری نہیں رہے گی، ان، ابھی آواز جاری نہیں، ناک کھلا ہوگا تو یہ آواز جاری ہوگی۔ تو پڑھنا ہے ان، ایسے نہیں پڑھ دینا۔ خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ اب آپ نے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، اسی طرح سے میم مشدد پر ام، بے شک آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ غنہ کریں گے تو اس وقت آپ کا ناک کھلا ہونا ضروری ہے، ناک بند کر دیں گے آواز بند اور آپ غنہ ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ جی، تو جب بھی نون اور میم پر شد آئے ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ مثال ان، یہ گنگناہٹ ہے آواز میں اور ناک میں آواز رک رہی ہے۔ مشق کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے پھر اس میں ہمارے لیے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ان المسلمین، ان المسلمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ اب دیکھیں اس کے شروع میں نون مشدد ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یمنون علیک، نون پر شد ہے نا، یمنون ایسے نہیں پڑھنا، یمنون علیک، یہ نون مشدد کی مثالیں ہو گئی اور اس کی مشق ہو گئی۔ اب میم مشدد کی مثالیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اب ہمت اور ہمہ دونوں کے اندر میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، میم پر شد غنہ۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ان تمام مثالوں میں میم مشدد ہے، لہٰذا جب بھی نون پر میم پر شد آ جائے تو غنہ کریں گے۔ دوسرا قاعدہ، یہ بھی انتہائی آسان ہے، جب بھی میم کے اوپر جزم آ جائے، جب بھی میم پر جزم یعنی سکون آ جائے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے یا با آ جائے تو غنہ کریں گے۔ میم ساکن ہے، میم کے اوپر سکون ہے، جزم، شد والی بات پہلے ہو گئی ہے، اب اگلی بات کیا ہے؟ سکون کی بات۔ میم کے اوپر جزم آ گئی، سکون آ گیا، میم بن گئی ساکن، اب اس کے بعد دیکھنا ہے کیا اس کے بعد میم آ رہی ہے یا اس کے بعد با آ رہی ہے، تو غنہ کریں گے، پھر غنہ کریں گے۔ مثال الیکم مرسلون، باب دیکھیے الیکم، کاف پیش میم، کم ساکن ہے میم، لیکن اس میم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم، غنہ کریں گے۔ الیکم مرسلون، آگے دیکھیے یعتصم باللہ، یعتصم، صاد زیر میم سم، میم ساکن، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با، اب غنہ کریں گے۔
یعتصم باللہ. اب مشق کر لیجئے. میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں. کم من فئۃ قلیلۃ. کم، کم کاف زبر میم، کم میم ساکن، اس کے بعد میم آ گئی تو غنہ ہوگا. کم من. اب کم من نہیں پڑھ دینا، کم تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو روکنا ہے. جی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. أَمَّنْ خَلَقْنَا. ان تمام مثالوں میں میم ساکن کے بعد میم ہے. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد با. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ. أَمْ بِظَاهِرٍ. ان تمام مثالوں میں میم ساکن کے بعد با ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو میم ساکن کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا. یعنی ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا. یہ طریقہ کار ہے اللہ کی توفیق سے، اس کو مد نظر رکھنا ہے. مثال کے طور پر الحمد. اب یہاں نہیں پڑھنا الحمد انعمت، یہ غلط ہے. انعمت، عمت، الحمد. تو یہ ہے آج کا سبق. دو قاعدے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لیے غنہ کے. ان کو انشاءاللہ تعالی مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ہم تلاوت کی کوشش کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کو کما حق ہو، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسے ہی اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالی جو آج ہم نے ترجمہ اور تفسیر میں سبق پڑھنا ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس میں ہی آپ آج کے تجوید کے سبق کو بھی انشاءاللہ تعالی توجہ میں لے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. غور کیجیے آج کے سبق پر. وعلم آدم الاسماء كلها ثم، میم پر کیا آ گئی ہے؟ شد، غنہ کریں گے. ثم عرضهم، میم پر کیا آ گئی ہے؟ سکون، جزم. اب کیا کرنا ہے؟ بعد والے حرف کو دیکھنا ہے. بعد میں میم تو نہیں، با تو نہیں، نہیں تو غنہ نہیں کریں گے. اب ایسے نہیں کرنا عرضهم، یہ غلط ہو جائے گا. عرضهم علی الملائکہ. اس کے بعد
اگلی آیت مبارکہ پر غور کیجئے، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد تا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے تو غنہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، انک نون پر غنہ کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ نون پر شد آ گئی ہے، تو جب نون پر شد ہو تو غنہ ہوگا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، انبئہم باسماء، ہا پیش میم ہم، بعد میں کیا ہے؟ با، غنہ ہوگا۔ ہم باسمائہم، اب یہاں رک گیا ہوں میں، باسمائہم، اگر میں اس کو جاری رکھوں باسمائہم فلما، اب اس میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد فا ہے۔ فلما، میم شد والی آ گئی ہے، ہر حال میں غنہ ہوگا۔ انبأہم باسمائہم، اب یہ جو پہلے والی انبأہم کی میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، غنہ ہوگا۔ تو اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے دیکھنا اور غور کر کے پڑھنا مشکل نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اس بات کو ذکر کیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تخلیق آدم کی حکمت جاننے کے لیے سوال کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی حکمت کا مجھے پتہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو مزید آگے کیا صورتحال پیش آئی اس کے تناظر میں ذکر کیا، فرمایا اور علم، سکھائے، تعلیم دی، آدم علیہ السلام کو، اور تعلیم دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سکھائے کس نے؟ اللہ نے۔ کس کو؟ آدم کو۔ کیا سکھائے؟ الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، تمام چیزوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب ان تمام چیزوں سے کیا مراد ہیں؟ جو ان کے استعمال کی چیزیں تھیں یا ان کے گرد و پیش میں اردا گرد جو چیزیں تھیں، ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو خود بخود معلوم نہیں تھے، سب کچھ جاننے والا پہلے سے، اس کو سب کچھ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، اس کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ سکھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی طرح سے کوئی علم دینے کی ضرورت ہے۔ جس کو علم دیا جائے، جس کو کچھ سکھایا جائے، اس کا مطلب ہے اس کو پہلے سے کچھ پتہ نہیں تھا، اسی لیے تو اس کو بتانے، دکھانے، سمجھانے یا سنانے کی ضرورت پڑی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم، پھر، عرضہم، پیش کیا ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو، ان اجسام کو، ان وجودوں کو کہ جن کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا۔ فقال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبئونی، بتاؤ مجھے، خبر دو مجھے۔ فرشتوں کو کہا اللہ نے کہ اے فرشتوں تم بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان وجودوں کے، ان کے نام تم مجھے بتاؤ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، تم اپنے دعویٰ میں اگر سچے ہو کہ اللہ ہم تیری تعریف توصیف کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس حکمت کے تحت میں آدم کو بنا رہا ہوں، اب اس حکمت کو
تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں، ان چیزوں کے ذرا نام تو بتاؤ، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ذکر کرو۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو شرف دیا تھا فرشتوں پر، اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت سے نوازا کہ تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ تو اس کا تعلق فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع اور محل کی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ فرشتوں کو علم نہ تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کی تھی، یا آخر اس خلیفہ کو پیدا کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس میں حکمت کیا، فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا تمام چیزوں کے نام، تو اس سے مراد وہ نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلا انسان، حیوان، زمین، خشکی، تری، پہاڑ اور دیگر مخلوقات وغیرہ، ان کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ایک بڑا طویل اور خوبصورت فرمان صحیح بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ آپ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور اس میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ اب ایمان والے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے اور آ کے کہیں گے، آپ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں تاکہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتُونَ آدم، اب یہ سارے مومن اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، آپ تمام لوگوں کے والد محترم ہیں، تمام انسانوں کے باپ آپ ہیں۔ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شرف دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ یہ جب آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے نا لوگ، تو وہ اب آ کے کہیں گے، تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور یہ علم دیا، اور اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر ان کو برتری عطا فرما دی۔ تو اللہ نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ سارے نام سکھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان ساری چیزوں کو، انسانات، حیوانات، خشکی، تری، یہ وہ جتنی بھی چیزیں۔ پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ چیزیں ساری پیش کر کے اب فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، تم جو یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ایسی مخلوق بنانے لگا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہونا تو پھر تم مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اہل علم نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اگر میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تو وہ اور اس کی اولاد میری نافرمانی کرے گی، خرابیاں کریں گے، خون بہائیں گے، اور اگر میں نے تمہیں نائب بنا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے، میری حکم کی پیروی کرو گے اور میری تعظیم اور تقدیس بجا لاؤ گے۔ اگر تم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے جنہیں میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، حالانکہ تم ان کا مشاہدہ بھی کر رہے ہو، تو تم ان امور کو بھی بالکل نہیں جان سکتے جو آئندہ پیش آنے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ خلیفہ بننے کا شرف تو وہ ہمارے لیے ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بجا لاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ حق تو ہمارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے ان ناموں کو پیش کر کے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ اگر ان چیزوں کو اب تم نہیں جانتے
تو مستقبل میں جو پیش آنے والا ہے اس کو تم کیسے جان سکتے ہو؟ لہٰذا قبل از وقت کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات سنی اللہ تعالیٰ سے تو عرض کیا، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ ساری کی ساری بات جب ہو گئی تو فرمایا قالوا، اب وہ کہنے لگے، اللہ کے فرشتے کہنے لگے سبحانک، اللہ جی آپ پاک ہیں، لا علم، نہیں ہے کوئی علم، لنا، ہمارے لیے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا، مگر، ما، جو، علمتنا، آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ فرشتوں کو بھی وہی علم ہے جو اللہ نے سکھا دیا ہے، ان کے پاس بھی از خود پہلے سے سب کچھ علم نہیں ہے، حالانکہ ان کی بڑی وسعتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مخلوقات سے کئی لحاظ سے بڑا ممتاز بنایا ہے، لیکن دیکھیے جو کمال اللہ کا ہے وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ اے اللہ ہمارے پاس بس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انکا، بے شک آپ، انت، آپ ہی، العلیم، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والے، الحکیم، ہمیشہ سے تمام تر حکمتوں کے مالک ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ اظہار ہے اور اقرار ہے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، یعنی اللہ آپ نے جو ہمیں بتا دیا بس ہمیں تو وہی علم ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آدم کو آپ نے پیدا کرنا ہے، زمین میں خلیفہ بنانا ہے، یہ ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے اور یہ نسل در نسل دنیا میں آئیں گے اور زمین کے اندر یہ قیادت سیادت کریں گے، ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اس کی کیا حکمتیں ہیں یہ سب آپ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والی تمام تر حکمتوں کی مالک صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ اور ابتدا کی سبحانک سے، اے اللہ آپ بالکل پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال، فرمایا اللہ تعالی نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، آپ بتائیے ان کو، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام۔ پہلے فرشتوں سے کہا تو فرشتے بتانے سے قاصر رہے، اب چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے ہی وہ سارے نام بتا دیے، ان کو تو اپنے پاس سے یا از خود پتہ نہیں تھا، تو اب آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پایا کہ اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے، فلما، پھر جب، فا پھر، لما جب، انبأہم، بتائے ان کو آدم علیہ السلام نے، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام۔ جس وقت اللہ کے فرشتوں نے یہ سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے ہوئے کلمات اور سیکھے ہوئے نام وہ سارے کے سارے بول کر بتا دیے۔ قال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، غیب السماواتی آسمانوں کا غیب، والارضی اور زمین کا۔ کتنی واضح یہ دلیل ہے، نص ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی آسمان و زمین کے غیب کو نہیں جانتا، بھلے وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ما کنتم، جو ہو تم، تکتمون، چھپاتے۔ تم کچھ ظاہر کرو، تم کچھ چھپاؤ، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ علم کی بنیاد پر، جو علم آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھا، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری عطا کی۔ اور یہاں سے یہ خوبصورت بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہی علم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسولوں پر اتارا، اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اگر اسی علم کو ہم لیں تو کیا اس کی بدولت ہم دیگر مخلوقات پر برتری، فوقیت، عظمت حاصل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ علم ہے جس کی بدولت انسان غلبہ پاتا ہے، بلندی پاتا ہے۔ ابھی آیت ذکر کرنے کے بعد بعض اہل علم نے
بعض اہم چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ امام زید بن اسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور یہ بتا دیا جبریل علیہ السلام کو کہ تم جبریل ہو، آپ جبریل ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کو بتایا کہ آپ میکائیل ہیں، اور اسرافیل کو بتایا کہ آپ اسرافیل علیہ السلام، حتیٰ کہ اسی طرح تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے نام تک بتا دیے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے کوے تک کا نام بتا دیا کہ یہ کوا ہے، یہ پرندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تمام تر چیزوں کے نام بتا دیے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبوتر، کوے، حتیٰ کہ ہر چیز کا نام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے سیکھا، اللہ نے علم عطا کیا، سبحان اللہ، اور اس کی بدولت فرشتوں کے سامنے انہوں نے تمام چیزوں کے نام ذکر کر دیے۔ تو جب انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بھلے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، آہستہ آواز میں بات کرے، آسمان کی بلندیوں پر کچھ ہو، زمین کی پستیوں میں کچھ ہو، وہ تو سینوں کی باتوں تک کو خوب جانتا ہے۔ ابھی انسان کے دل کے اندر کوئی بات ہوتی ہے وہ اس کو اپنی زبان پہ نہیں لاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سب کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخفی چیزوں کو، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ امام ابو جعفر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ربیع بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فرشتوں نے جس بات کو ظاہر کیا وہ تو یہ تھی کہ کیا اے اللہ آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ یہ فرشتوں نے بات ظاہر کر دی۔ اللہ نے کہا جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور جس بات کو انہوں نے اپنے دل میں چھپایا وہ یہ تھی کہ ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو علم اور عزت و توقیر میں ہم سے بڑھ کر ہو۔ لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام علم اور عزت و تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی جو بات فرشتوں نے اپنے دل کے اندر چھپائے رکھی کہ ہم سے بڑھ کر عزت والی، توقیر والی، عظمت والی، علم والی مخلوق کون سی ہو سکتی ہے، یہ چھپی ہوئی تھی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور جو ظاہر تھی انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے، خون بہائے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرمایا ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والے اور ہمیشہ سے تمام تر حکمتوں کے مالک ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔